یہ قصہ یا واقعہ جو میں آپ کو بیان کرنے والا ہوں، یہ قصہ ابن سلیمان اور روسان بنو عتیبہ اس کا ہے۔ اور بنو عتیبہ جو ہے یہ بنو حوازن سے ہیں، اور بنو حوازن کے بارے میں آپ سب کو علم ہونا چاہیے کہ بنو حوازن جو تھا یہ طائف کے رہنے والے تھے، اور بہت ہی یعنی اعلیٰ قبیلہ تھا، بڑے خاندانی لوگ تھے یہ۔ بہرحال ابن سلیمان جو ہے یہ اصل اس کا جو وطن تھا یہ قسیم کے علاقے کے اندر ایک شہر ہے جس کا نام ہے دو آدمی، وہاں کا رہنے والا تھا، لیکن آدمی کی رزق اس کو جہاں پر لے جائے۔ یہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک بڑی کمپنی کے اندر ایک اچھی پوزیشن پر تھا۔ یہ کمپنی جو ہے یہ مکہ اور جدہ کے درمیان مختلف کمپنیوں کو یہ ہیوی مشینری کرائے پہ دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی جیسے مرضی، اس کی اولاد نہیں تھی، گھر کے اندر یا بیوی تھی یا نگرانی تھی یا یہ خود تھا۔ خیر یہ شخص جو ہے ابن سلیمان الروسان یہ انتہائی مخلص، نیک، پرہیزگار، تقوی والا، ایماندار، اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ لوگوں کی مدد کرنے والا۔ عزیز ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے علاقے کا ایک قسیم کا ایک نوجوان، بالکل ابھی اس کی 22-23 سال عمر ہوگی، اس کے پاس آ گیا، آ کے کہنے لگا یا میں اپنی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں محنت مزدوری کروں، تو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہوئی ہے، آپ ایسا کریں کہ جو پانی کا ٹینکر نہیں ہوتا وہ آپ خرید لیں اور مجھ کو کرائے پر دے دیں، اور میں آپ کو ہر مہینے آپ کو کرایہ دے دیا کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ نوجوان کے بارے میں پتا چلا اچھا آدمی ہے، خاندانی۔ لو جی ناظرین کرام، اس نے اس کو خیر اس نے ہر مہینے وہ آتا، اس کو آ کے کرایہ دے جاتا۔ ایک دن وہ اس کے پاس آ گیا، کہنے لگا کہ اس مہینے میرے پاس نہ کرایہ نہیں جمع ہو سکا، کاروبار کے اندر مندہ ہے یا گاہک نہیں مل سکے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، تم ایسا کرو کہ پانی کا ٹینکر لاؤ اور فلاں جگہ پہ اس کو پانی کے ٹینکر کو کھڑا کر دو، وہاں کے اس علاقے کے جو مزدور ہیں وہ آئیں گے، آ کے پانی پئیں گے۔ چنانچہ اس نے ٹینکر کھڑا کر دیا، لوگ آ گئے، لوگوں کو پتہ چل گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی جو بنیادی ضروریات میں سے وہ پانی ہے۔ صحرا کے اندر لوگ جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت ہی ایک نعمت سے نواز دیا۔ 12 لوگ پانی پی رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اور عزیزو یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہا، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا کہ ابن سلیمان اور روسان بوڑھا ہو گیا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جاب کو ختم کر کے چھوڑ کے اپنے وطن، اپنے گاؤں جو اس کا شہر تھا دو آدمی، وہاں پر چلا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ وہ شخص تھا جس کو بینکوں کے ساتھ محبت نہیں تھی، بینکوں کے ساتھ اس کو کوئی تعلق نہیں تھا، اس نے کبھی اپنا اکاؤنٹ نہیں کھلوایا، بلکہ وہ کیش ہی اپنے پاس رکھتا تھا۔ لو جی جس وقت اس نے اپنی جاب ختم کی، نوکری ختم کی، تو ماشاءاللہ اس کو مکافع، اس کے حقوق، بہت زیادہ اس کو رقم ملی، وہ سب کے سب اس کے پاس کیش کی صورت میں تھا۔ اور یہ مبلغ کوئی چھوٹا مبلغ نہیں تھا، 1 ملین ریال سے زیادہ تھا۔ اس کے علاوہ اس کی بیوی کا زیور، بیوی کے پیسے۔ لو جی 2 آدمی کے اندر اس نے رہنا شروع کر دیا، اس نے تجوری کے اندر پیسے سارے رکھے ہوئے تھے، قیمتی گاڑیاں تھیں۔ 20 رمضان تھا، شرات کا وقت ہوا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، کہنے لگا بھلی مانس چلو جو شہر کی سب سے بڑی جامع مسجد ہے وہاں چلتے ہیں، وہاں تراویح بھی پڑھیں گے اور وہاں قیام اللیل کر کے آئیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ نکرانی کو کہنے لگے کہ ایسا کرنا کہ تم ہمارے لیے سحری تیار کر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ لو جی یہ دونوں میاں بیوی مسجد میں چلے گئے۔ رات کے وقت جب یہ قیام اللیل کر کے واپس گھر میں داخل ہوتے ہیں تو گھر کو انہوں نے بدلا ہوا پایا۔ کہنے لگے کہ کچھ ہوا ہے۔ گیراج کے اندر دیکھا تو ایک قیمتی جو ان کی گاڑی تھی وہ وہاں پہ کھڑی نہیں تھی۔ اندر گئے، کچن کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا جو ان کی نکرانی تھی وہ زخمی حالت میں تھی، اس کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے، اس کے منہ کے اندر کپڑا ٹھونسا ہوا تھا، اور وہ مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ اندر داخل ہوئے تو جو تجوری تھی وہ وہاں پہ سے غائب تھی۔ خیر ابن سلیمان جو ہے اس نے بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد کرتا رہا۔ نکرانی کے ہاتھ پاؤں سے کھولے، اس کو وہ بیچاری چور چور، ڈاکو ڈاکو پکار رہی ہے۔ ابن سلیمان شرطے کے پاس چلا گیا، شرطے کو جا کے رپورٹ دی۔ خیر وہ اسی وقت آ گئے، انہوں نے آ کے ساری انویسٹیگیشن کی۔ ناظرین اکرام ہوا یوں کہ انہوں نے ابن سلیمان کو تسلی دی، پولیس نے، انہوں نے کہا دیکھو جہاں تک تمہاری گاڑی کا تعلق ہے نا، یہ تو تمہیں 24 گھنٹے کے اندر مل جائے گی، اس کے بارے میں فکر نہ کرو، کیونکہ قیمتی گاڑی ہے اور معروف گاڑی ہے، اس کے بارے میں فکر نہ کرو۔ ہاں بتا جہاں تک پیسوں کا تعلق ہے
اللہ سے دعا ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کریں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں، انویسٹیگیشن کرتے ہیں. خیر، اب اس دوران میں جو بات بتانے والی ہے وہ یہ ہوئی کہ سحری کا وقت قریب تھا. اس نے تھوڑا سا یعنی ہلکی سی اس نے سحری کی اور اس کے بعد مسجد چلا گیا. مسجد میں جا کے اس نے اپنے ہاتھ آسمان والے کی طرف اٹھا لیے. اس نے کہا اللہ تو جانتا ہے کہ میرا یہ رزق جو ہے یہ پیسہ میرا حلال کا پیسہ ہے. میں نے کبھی رشوت نہیں لی، میں نے کبھی بددیانتی نہیں کی، کہ میں نے کبھی جو ہے وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیا، فراڈ نہیں کیا. یہ میرا پیسہ جو تھا میرا حق ہے، اور میں نے اس کو اپنے گھر میں، اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں یہ رات جو ہے بڑی مبارک رات ہے، یہ پیسہ مجھ کو واپس مل جائے. کہ اگلے دن اخبارات کے اندر خبر چھپتی ہے، اور خبر یہ تھی کہ 2 آدمی کی سب سے بڑی چوری، سب سے بڑا ڈاکہ، اور اس کی تفصیل دی ہوئی تھی. اب وہ شخص آپ کو یاد ہوگا جو اس کے پاس ایک دن آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ مجھ کو پانی کا ٹینکر دے دو اور میں اس کا کرایہ پے کرتا رہوں گا. اس دوران میں اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کے دروازے کھول دی. وہ بڑا آدمی بن چکا تھا، اس نے پانی کی کمپنی سے کھول لی تھی. خیر، اب یہ شخص جو ہے اپنے محسن کو نہیں بولا. اور میں یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا، جس سے عزیزوں کبھی آپ کے ساتھ احسان کیا ہے، نیکی کیا ہے، اس کی نیکی کو کبھی نہ بھولیں، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں. اب وہ وقتاً فوقتاً اس کو ابن سلمان کو فون کرتا رہتا تھا، حال احوال پوچھتا رہتا تھا. اس نے اخبار کے اندر خبر پڑھی، اس نے اس کو ٹیلی فون کیا. اس نے کہا یا ہم وہ کون سا آدمی ہے جس کی یہ چوری ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ تو میں ہی ہوں. اس نے کہا اچھا تمہاری چوری ہوئی ہے، تمہارے ساتھ جو؟ اس نے کہا ہاں. اس نے افسوس کا اظہار کیا اور اس نے کہا کہ میں آ رہا ہوں تمہارے پاس. لو جی، کوئی 2-4 گھنٹے گزرے تو وہ اس کے پاس پہنچ گیا. آ کے اس نے تعزیت کی اور اس کے ساتھ بیٹھا. اس نے کہا افطاری میرے ساتھ کرو. اس نے کہا افطاری کی میں اپنے گھر جا کے کروں گا. اور نکلتے ہوئے جاتے ہوئے اس نے ایک لفافہ اس کو پیش کیا. ناظرین اکرام، وہ تو چلا گیا. یہ ابن سلمان جو ہے گھر میں جاتا ہے، اس نے جا کے لفافے کو کھولا تو اندر 500 ریال کے نوٹ تھے. اس نے گنے، یہ 50,000 ریال تھا. اور وہ جاتے ہوئے کہہ کے گیا تھا کہ یہ پیسے ہیں، یہ میری طرف سے آپ کو ساتھ تعاون ہے، آپ کی مدد ہے. اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ کچھ نہ کچھ تو میرے پاس آیا ہے. اب ناظرین اکرام، اس کہانی کا یا اس واقعے کا آغاز جو ہے اگلی طرف سے ہوتا ہے. اب اس بات کو نہ بھولیں کہ جو اس نے دعائیں کی اللہ تعالیٰ نے اس کی دعاؤں کو قبول کر لیا. ہوا یوں کہ ریاض کے اندر گاڑیوں کے شو روم کے اندر 2 نوجوان آتے ہیں اور ان کی شکل صورت لباس کو اچھی نہیں تھی. لو جی، انہوں نے آ کے ایک جیپ کو دیکھا، جیپ کا سودا کرنے لگے. جو بیچنے والا تھا وہ سوڈانی تھا. اچھا، اب سوڈانی ان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے. جو اس معرض کا مالک تھا نا، وہ اس نے پتہ کیا کیا ہوتا، اس نے ایک شیشے کا اس نے کمرہ بنایا ہوا تھا اور شیشے میں سے ہر چیز اس کو نظر آ رہی تھی. اس نے دیکھا کہ 2 نوجوان یہاں پہ پہنچے ہیں اور ان کی شکل و صورت کو اچھی نہیں نظر آ رہی. تو اس نے وہی کھڑے کھڑے اس سوڈانی کو فون کیا. اس نے کہا کہ ان سے پوچھو کہ یہ جو تم گاڑی خریدنے کے لیے آئے ہو، تم کیش پے کرو گے یا بینک کے ذریعے؟ ہاں جی، بینک سے پیسے پے کرو گے. انہوں نے سوڈانی نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو ہمارے پاس پیسے ہیں. انہوں نے پیسوں کے اوپر ایسے ہاتھ مارتے ہوئے اپنی جیب کے اندر ان کا، یہ دیکھو میں ہم کیش دیں گے. اب یہاں پر یہ جو سعودی تھا مالک، اس کے دل میں اس بھی خبر پڑ چکا تھا. اس کا رشتہ دار پولیس افیسر تھا. اس نے اس کو فون کیا. اس نے کہا کہ یہ 2 نوجوان آئے ہیں اور یہ مجھ کو مشکوک نظر آتے ہیں. لو جی، تھوڑی دیر کے بعد پولیس وہاں پہ پہنچ گئی. انہوں نے ان کو پکڑ لیا، تفتیش شروع کر دی. اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے قصیم کے اندر جہاں پر وہ 2 آدمی میں انہوں نے ٹیلی فون کیا. لو جی، ان 2 نوجوان جو کہ انہوں نے گرفتار کیے تھے ان کو وہاں پہ منتقل کر دیا گیا. وہاں پہ ان کے ساتھ تفتیش ہوتی ہے. ہاں جی، پولیس نے وہاں پر وہ ان کے بس میں ان کے جو نشانات تھے انگوٹھوں کے وہ آپس میں ویسے بھی مل گئے. انہوں نے ویسے بھی اعتراف کر لیا. پیسے کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا پیسے معمولی انہوں نے کو خرچ کیے تھے، تھوڑے بہت، کوئی زیادہ خرچ، کیونکہ 1 یا 2 دن پہلے کی بات ہے. ناظرین کرام، اس طریقے سے
وہ کہتا ہے ابن سلمان کہ 25ویں رمضان کو اللہ کے فضل و کرم سے میرا سارے کا سارا مبلغ جو ہے وہ مجھ کو واپس